یہ 10 ہیں. اللہم صلی محمد. تو درخت کی جڑیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, جڑیں نظر نہیں آتی, شاخیں نظر آتی ہیں. توجہ, جڑیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے انسان کا عقیدہ دل میں ہوتا. کسی کو نہیں معلوم آپ کا عقیدہ کیسا ہے. عقیدہ آپ سے متعلق ہے. عقیدہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوگا. انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. توحید پہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو تمام عبادات صحیح ہوں گی. عدل پہ عقیدہ صحیح ہوگا, عبادات صحیح ہوں گے, وہیں تولا بھی ہوگا, وہیں تبرہ بھی ہوگا. اور معاد پہ, قیامت پہ انسان کا عقیدہ درست ہو تو اعمال صحیح ہوں گے. ایک آدمی قیامت کو مانتا ہی نہیں, معاد کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, وہ نیک اعمال کیوں کرے گا؟ مجھے جب خدا کے پاس واپس جانا ہی نہیں ہے تو نیک اعمال کس لیے کروں؟ تو انسان اگر مانتا ہو ہاں کوئی قیامت کا دن آنے والا ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے, حدیث سے بعد میں, عقل سے پہلے دلیل دیں. تمام کے تمام اصول دین پہ, 5 اصول دین ہے, سب پہ پہلے عقل سے دلیل دیں. عقل جو دلیل دے گی, قرآن حدیث اس کا تائید کرنے والا بنے گا. وہی تائید کرتے ہیں ہمارے عقیدے کی, تو صحیح کرے گا قرآن ہمارے عقیدے کو. بات پہنچ رہی ہے میری؟ اس سے پہلے کہ اللہ کہے کہ اللہ ایک ہے, ہماری عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے بتایا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اس لیے ہم اصول دین نہیں مانتے. اسلام بہترین دین ہے, اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے بتایا, مولوی صاحب نے بتایا, ممبر سے کسی نے بتایا, حافظ صاحب نے بتایا. ہم اس لیے اللہ کو ایک مانتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے اللہ ایک ہے. زیادہ ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا, یہ ٹکراؤ نہ ہونا بتا رہا ہے خالق ایک ہے. سارے اصول دین چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا, فساد ہوتا. یہ اتنے ستارے آج سائنس گن نہیں سکتی. انہوں نے ایک اندازے سے کہا ہے اربوں کھربوں ستارے ہیں. جتنے انہوں نے گنے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم نے گنے ہیں, یہ ہماری زمین ہے, نظام شمسی ہے, یہ پوری ایک کہکشاں میں ہے جسے گیلیکسی کہتے ہیں. پھر کئی کہکشائیں ہیں, اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں, اور وہ ہیں ایک ملکی وے کے اندر. پریشان ہو گئے ہیں ذرا؟ اور وہ سارا نظام, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا انفینٹی ہے, لامحدود ہے. قرآن کہتا ہے لامحدود نہیں ہے, دنیا لامحدود نہیں, بنانے والا لامحدود ہے. اب پہنچ رہے ہیں اللہ. توجہ فرمائیں. تو یہ ساری دنیا جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے, اور ایک بہت بڑے عیسائی سائنٹسٹ نے, مفکر نے, فلسفی نے نہج البلاغہ پڑھی, تو نہج البلاغہ میں اس نے کائنات کی خلقت کا خطبہ پڑھا, جو مولا علی نے خطبہ دیا نا کہ اللہ نے کائنات کیسے بنائی. تو اس نے کہا اس خطبے کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا بنتے دیکھی ہے. اور پتہ نہیں لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پہلے بنائے گئے ہیں, دنیا بعد میں بنائے گئے, تو انہوں نے بنتے دیکھی ہے. اتنے چاند سورج ستارے, یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ ان کے صدقے میں بنا ہے. کہ اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات خلق ہی نہ کرتا. حدیث ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ وضاحت کرنی پڑے گی, تو حدیث مکمل نہیں کر رہا. یہ ساری کائنات, اور حدیث کے ساتھ سب کے ذہنوں میں ہے, شیعہ بچہ بچہ حدیث کے ساتھ ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے بھئی, ہاں ہوں کرتے رہیے گا. تو حدیث کے ساتھ میں جب جناب سرور کائنات نے چادر اڑائی تھی نا, تو چادر کوئی بی بی آ کے کہے یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں, تو پیغمبر فرمائیں گے آپ خیر پہ ہیں, اہل بیت میں نہیں ہیں. چلیں گے بس بھئی. تو سرور کائنات نے کہا انچی علی الخیر. تمام مسلمانوں نے روایت کو نقل کیا. ام المومنین پہ نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی بی بی تھی. میں پیش کر رہا ہوں توحید کو, معاد کو پورا پیش کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں تو بہت معذرت. تو جانے گرامی سرور کائنات نے چادر اڑائی, سیاہ رنگ کی, کالے رنگ کی چادر اڑائی, اور بتا دیا کہ آپ رک جائیے, آپ نہیں آ سکتی. ایک اور جملہ میں نے بڑی محنت سے یہاں پہ تیار کیا تھا, ایک جملہ کسی اور مقام پہ پڑھ چکا ہوں اس عشرے میں نہیں, چند برس پہلے. تو عزیزان گرامی سرور کائنات نے سمجھایا یہ ہے امہات المومنین کو کہ دیکھیں آپ رک جائیں, چادر میں نہ آئیے گا, آپ ہیں رضی اللہ, یہ ہے علیہم السلام. رضی اللہ عنہم اور ہیں, علیہم السلام اور ہیں. تو اب آپ نے کالے رنگ کی چادر اڑائی. جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنتے رہیں. بارش کی چند یہ قطرات تنگ تو نہیں کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑائی. میں اکثر سوچا کرتا تھا بچپنے میں کہ یہ رسول خدا نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑائی, سفید چادر اڑا دیتے, سرخ چادر اڑا دیتے, زرد تھی, اور کئی رنگ ہیں, سبز رنگ کی, ہرا رنگ آل محمد کا تھا, بنی ہاشم کا رنگ تھا ہرا.
تو ہری چادر اڑا دیتے. نہیں، پیغمبر نے سیاہ چادر اڑائی. تو میں سوچتا تھا یہ سیاہ چادر ہی کیوں اڑائی. تو پھر میرے ذہنوں میں، میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ پہ کالا غلاف ہے. اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا. اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے کہا یہ ہے مسجد الحرام. ساری مسجد میرا حرم ہے. ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے. اور یہ ہے بیت. اللہ نے کہا فرق بتا دوں، حرم اور ہے، بیت اور ہے. چلو پہنچ گئے. حرم اور بیت اور. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے بتایا حرم اور ہے اہل بیت. تو بس بھائی حضرات گرامی، اب اللہ نے جو قانون بنا وہاں پہ کہا، جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب من ہوں، پروردگارہ کون ہیں یہ؟ تو اللہ نے کہا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ کون ہے؟ 5 ہی تھے. پروردگارہ اگر تُو نے اتنے رشتے ہی بتانے تھے تو سب کے نام لے لیتے. اور یہ 5 کوئی عام ہستیاں ہیں نہیں. توجہ، عام ہستیاں ہیں نہیں تو سب کے نام لیتا بہتر ہوتا. لیکن تو نے نام کسی کا نہیں لیا. ایک بی بی کا نام لیا، بی بی کا نام لیا. میں رسول خدا سے تعارف کروا دیتا، میرا حبیب ہے، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 نواسے. رسول خدا کا نام لے کے تعارف کرواتا. سارے مسلمان پیغمبر کو جانتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں. کون ہے؟ کہ فاطمہ. اور باقیوں کے نام نہیں ہے. ایک فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے اب نہیں ہے. سارا مجمع نہیں ہے. پروردگارہ رشتے ہی بتانے تھے تو پیغمبر سے بتاتا، علی سے، حسن سے، حسین سے علیہ السلام. اللہ نے کہا نہیں، تو نہیں سمجھے گا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے. اہل بیت کا. اگر میں اپنے حبیب سے تعارف کرواتا تو جو میرے حبیب سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں. میں نے سیدہ کو مرکز بنا کے بتا دیا. اگر کبھی اختلاف ہو کوئی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. مرکز تعارف اہل بیت ہے فاطمہ. جو فاطمہ کا محرم ہو وہ اہل بیت میں. توجہ فرما رہے ہیں زانی کرام بھائی، وقت نہیں. خدا گواہ ہے میں جتنا سمیٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں موضوع اتنا پھیلتا چلا جا رہا ہے. پروردگار، میں یقین مانیے جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید میں اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں، کوئی نجف سے چلا رہا ہے. جانے گرامی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے سوال کیا پروردگارہ یہ ہیں کون؟ اللہ نے تعارف کروا دیا اور کہا یہ جو تم، اب میں عربی کے جملے نہیں پڑھوں گا، حدیث کے ساتھ محفوظ اپنی جگہ پہ، لیکن جملے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو، یہ جو بیڑے، یہ جو سورج چاند ستارے، یہ جو کچھ ہے میں نے ان کے لیے بنایا. یہ نہ ہوتے میں کچھ نہ بناتا. ان کی محبت میں، جن کی محبت میں اللہ نے سب کچھ بنایا، جن کی محبت میں اللہ کہتا ہے کہ جنت، یہ سورج، یہ چاند ستارے میں نے سب ان کی محبت میں، ان 5 کی محبت میں بنایا. اللہ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ سورج بنایا، چاند، ستارے، سمندر، یہ بیڑے، یہ جو کچھ ہے ان کے صدقے میں، ان کی محبت میں. وہ جن کی محبت میں سب بنا رہا. اگر کوئی ان سے محبت نہ رکھتا ہو، یہ جو کچھ ہے یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے یہ ان 5 کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. گرامی، انسان اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ کس لیے بنایا گیا، کس کے صدقے میں بنایا گیا، نہیں پہنچے حضرات. بھائی کسی نوجوان کو کہے بھائی ان صاحب نے نوکری دلوائی تھی، جیسے وہ آئیں گے نا
فوراً جائے گا ان کی وجہ سے میری نوکری ہوئی. پہنچے بھئی ایک سفارش کرنے پہ نوکری ملی ہے, سب کچھ نہیں ملا, صرف نوکری. تو صبح شام آگے پیچھے پھر رہے ہیں, ان کی وجہ سے نوکری ہوئی ہے. کیوں؟ یہ احسان فراموش نہیں. اگر پہنچ گئے ہو, اسے پورا احساس ہے یہ نوکری ان کی وجہ سے ملی. اور اگر کسی کو کہیں کہ بیٹا میں, ایک خاندان کے بزرگ ہمارے حکیم تھے, مرحوم ہو گئے حکیم جی, تو عزیزان گرامی انہوں نے کہیں کسی کا علاج کیا, خاندان ہندو تھا, کبھی سب ڈاکٹر نے کہا تمہارے اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا میں تمہیں, ان کے اجداد کے بہت زیادہ کرامات تھے, سید ہمارے خاندان کے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے اولاد ہوگی, یہ اعمال پہ عمل کر لینا, جو کہا ہے وہ کھا لینا. تو جب اس آدمی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, کہا جب شادی ہوگی جب تک آپ نہیں آئیں گے میرے بیٹے کی بارات نہیں جائے گی. تو عزیزان گرامی سارا خاندان کھڑا رہا, کہا نہیں وہ جب تک حکیم صاحب نہیں آئیں گے, کہا بیمار ہیں بوڑھے ہیں, کہا نہیں, کہا یہ بیٹا ان کی وجہ سے پیدا ہوا. اب پہنچ گئے حضرات, ایک حکیم نے علاج بتایا, بیٹا پیدا ہوا. اور اگر یہ ساری کائنات, ہمارا کھانا پینا, چلنا پھرنا, دل کی دھڑکن, دماغ کی سوچ, ناک کا سانس, خونوں کی مہک, یہ جو کچھ کائنات میں ہے, ان 5 کے صدقے میں ان 5 کے بغیر کچھ نہیں. میں محبتوں کے ممنون ہوں آپ کی, بے انتہا محبت سے سنیں. اللہ نے فرما دیا ہے توحید میری ہے, خالقیت میری ہے, لیکن یاد رکھنا جن کے صدقے میں بنایا ہے وہ یہ ہیں, اور جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ان کا مرہون منت ہے, وہ ان کا ممنون احسان ہے, وہ ان کا غلام ہے, ان کا خادم ہے. اور یہ مجلسوں میں آ کے ہم بتا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں. رسول خدا کی رسالت پہ کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا صلح حدیبیہ میں ہوا. اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا, لیکن جتنا صلح حدیبیہ کے وقت ہوا اتنا تو کبھی بھی نہیں. یہاں تک کہ جا کے رسول خدا سے بعض افراد لڑ پڑے. ابا کھینچ رہے, یا رسول اللہ آپ صلح کر رہے ہیں ان مشرکوں سے, کافروں سے. آپ نے فرمایا یہ صلح ہمارے حق میں جائے گی. اگر مجھے رسول مانتے ہو تو میرے فیصلے پہ شک نہ کرو, میرا فیصلہ میرا نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ. توجہ رہے عزیزان گرامی, اس موضوع کو زیادہ کھول نہیں سکتا. تو اللہ کا فیصلہ, میرا فیصلہ, اللہ کا فیصلہ. یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر پیغمبر نے کہا مشرکین و کفار, یہودی نصارہ سب تمہارے دشمن ہیں, اپنے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول لو تاکہ جب فجر پہ آؤ راستے میں کوئی قتل نہ کر دے. اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے 1 یا 2 برس گزرے, کیا مسلمان نہ مضبوط ہو گئے, اپنے گھروں کے دروازے بند کرو, کیونکہ تم بعض ایسی حالتوں میں ہوتے ہو کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے. جب غسل کر لو گے مسجد میں آنا, دروازے بند, سارے دروازے بند, الا بابا علی, سوائے علی کے دروازے کے. جب پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا سارے دروازے بند سوائے علی کے دروازے کے. جب آپ مسجد نبوی جائیں گے نا انشاءاللہ زیارت کے لیے, تو وہاں پہ جب پیغمبر اسلام کی زیارت کر کے باہر آئیں گے, ایک جگہ لکھا باب جبرائیل, وہی گھر ہے مولا علی کا. تو وہ دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. پیغمبر نے کہا سارے دروازے بند سوائے علی کے دروازے کے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, یا رسول اللہ علی جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, میرا دروازہ بھی کھلا رہنے دیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں, میرا حکم ہے ہی نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, سارے دروازے بند, سارے دروازے بند. کہا یا رسول اللہ دروازہ نہیں تو کھڑکی رہنے دیں, میں کھڑکی کھول کے رکھوں گا, آؤں جاؤں گا نہیں, کھڑکی صرف کھول کے رکھوں گا, کہہ سکوں کہ میری کھڑکی کھلی ہے مسجد میں. پیغمبر نے کہا اللہ کا حکم ہے, کھڑکیاں دروازے بند. کہا یا رسول اللہ یہ علی ہی کا گھر کیوں کھلا, پیغمبر کے اپنے گھر کا بھی دروازہ بند. مجمع پریشان, کیونکہ پیغمبر کے گھر میں ایک معصوم ہے, پیغمبر خود, ازواج معصوم نہیں ہے. علی کا واحد گھر تھا, علی خود معصوم, زوجہ معصومہ, بیٹے معصوم. بس بھائی امامت کے لیے عقلی دلیل چاہیے. امامت کے لیے عقلی دلیل, جس کے اتنے فضائل ہوں, اور پھر لوگ بحث کریں علی کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں بات. آیات پڑھتے ہیں مولا کی شان میں اتنی اتنی احادیث, اور کیا کچھ نہیں پیغمبر اسلام نے کیا. یہ سب کچھ عقلی دلیل نہیں تو اور کیا, جس کے اتنے فضائل ہوں. علم میں علی سے زیادہ کوئی نہیں, شجاعت میں مولا علی سے زیادہ, سخاوت میں مولا علی سے زیادہ. تمام صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں بھی وقت پڑتا تھا تو علی سے مانگتے تھے, کیوں علی بہت سخی. جب گھمسان کرن پڑتا تھا, آج لوگ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو,
جب صحابہ بھی پریشان ہوتے کہتے تھے علی کو بلاؤ، تو صحابہ بھی کہتے تھے نا یا علی مدد. مولا علی آتے تھے، جنگ کرتے تھے، سب کے سب مانتے تھے. مولا بس ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ جناب اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں، ان کی عصمت پہ اور ان کی امامت پہ. امامت پہ بس ایک دلیل دوں گا، اگر وقت رہا تو ایک عصمت پہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کل انشاءاللہ پیش کروں گا. مالک یوم الدین معاد کی ایک دلیل پیش کروں گا. بس چلے ایک دلیل سن لیجیے. ہشام چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں. ہشام 18 برس کے جوان ہیں. جب وہ آئے مولا کی خدمت میں، مولا درس پڑھا رہے تھے، شام سے مناظرہ ہوا تو 16-17 برس کے تھے. مولا کے شاگرد تھے، امامت میں مولا نے تیار کروائے. تو ایک مرتبہ کہا مولا جیسے اس نے کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میں نے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا، کہ مفتی صاحب میں بچہ ہوں، میری بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی، میں بچکانہ سوالات کروں گا، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ پتہ نہیں ہے، میں بچکانہ سوالات کروں گا، بچہ. کہ نہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہ نہیں سلونی تو کہہ دیا میں نے، جو پوچھنا ہے پوچھو. کہ بتائیے آنکھیں ہیں؟ ہاں آنکھیں. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے نتیجہ دینا ہے صرف بچوں کے لیے. کہ بتائیے آپ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہ آپ کے کان ہیں؟ کبھی دیکھ کے سوال کر رہے ہو، میں سن رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کان ہے. کبھی میرے سوال کا جواب دیجیے، نہیں تو کہیں جاہل ہوں. کہاں کان ہے؟ کانوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ سنتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہوں، چکھتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. سونگتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں. کیا دماغ بھی ہے؟ لگے ہاں دماغ بھی ہے. کہ دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا، جو دیکھا ہے وہی دیکھا. جب کان سنتے ہیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے، زبان چکھتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے، ناک سونگتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے، ہاتھ محسوس کرتا تو دماغ تصدیق کرتا. کہ اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس وجود میں آپ کا دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا. کہ ہاں کہہ سکتے ہو. کہ اگر آپ کے اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو امام کی ضرورت نہیں. کچھ دیر سوچتا رہا، پھر عمر نے کہا تم ہشام تو نہیں ہو، ممبر پہ تم میری جگہ پہ آ کے بیٹھو، تم نے صادق آل محمد سے سیکھا ہے. جانے گرامی امامت یہ ہے. بس ایک دلیل معاد پہ ہے، وقت ایک دلیل. یہ معاد کیوں؟ قیامت کا دن کیوں؟ معاد یعنی عود سے پلٹ کے جائیں گے ہم خدا کی بارگاہ، اسے کہتے ہیں معاد. قیامت کا دن آئے گا. کیوں؟ دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظالموں نے اتنا ظلم کیا. صدام نے 27 لاکھ لوگ شہید کر دیے، اور کتنی دفعہ مرا؟ ایک دفعہ. پھانسی ہوئی کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 27 لاکھ. تو پوری سزا نہیں ملی. یزید کو پوری سزا. اس کا مطلب ہے کوئی دن آنا چاہیے، پہنچ گیا، جہاں بروں کو ان کی سزا ملے، اچھوں کو ان کی جزا ملے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی امام حسین علیہ السلام نے اتنی نیکیاں کی، آج تک دنیا میں مومن پیدا ہو رہا ہے. دنیا کی آبادی 45-50 کروڑ شیعوں کی آبادی ہے. یہ اتنے شیعہ کیوں ہیں؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. اتنے مسلمان کیوں ہیں؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. چاہے کوئی مسلمان مانے نہ مانے، اگر کوئی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو حسین کی وجہ سے. حسین جان نہ دیتے کوئی کلمہ نہ پڑھتا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے، مولا حسین دنیا میں کوئی جزا ملی؟ یعنی جیسی ملنی چاہیے تھی. ماننے والے ہم سب ہیں، ان کے قدموں پہ ہم قربان ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اتنے چاہنے والے، دنیا میں کسی کا اتنا غم نہیں منایا جاتا. ہم اپنے ماں باپ کا اتنا غم نہیں کرتے جتنا حسین ابن علی کا، لیکن پھر بھی ہم کم کرتے. حسین کا حق زیادہ. اگر پہنچ جائیں حق مولا کا زیادہ، تو کوئی دن آنا چاہیے جہاں اللہ کہے اے حسین آج آپ جو کہیں گے، آپ جو چاہیں گے میں وہ چاہوں گا. قرآن ہے نا وما یشاءون الا یشاء اللہ. وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا. تو روز قیامت اللہ کہے گا دنیا میں آپ وہ چاہتے تھے جو میں چاہتا تھا، آخرت میں وہ چاہوں گا جو آپ چاہیں گے. تو وہ 14 کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے.